رحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 کا جو اس سلسلے کا 5واں لیکچر ہے، اس میں ہم نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے جو پریویس لیکچر تھا اس میں نیوٹن کا جو لا نمبر سیکنڈ ہے یا سیکنڈ لا آف موشن وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس میں ہم جو نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یا جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹو ایوری ایکشن دیئر از آلویز اے ریئیکشن وچ از ایکول ان میگنیچیوڈ بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہر ایکشن کو ہر کوئی عمل فزکس کے روح سے، فزکس کے لحاظ سے جب بھی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، ہم فورس لگاتے ہیں کسی آبجیکٹ کے اوپر، تو بدلے میں بھی ہمیں فورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا ایک عمل کا ایک رد عمل ہوگا وچ از ایکول ان میگنیچیوڈ، جو نومیرک ویلیو کے لحاظ سے اس کی میگنیچیوڈ یا اماؤنٹ کے لحاظ سے وہ دونوں فورسز ایکشن اور ری ایکشن ایکول ہوں گی، بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن، لیکن ان کی سمت جو ہے، ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوگی۔ تو اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم آگے چلتے ہیں اور اس کی مزید جو ڈسکرپشن ہے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے کہ یہ ایکشن اور ری ایکشن کیا چیز ہے۔ ہم نے شروع میں یہ جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز اے ری ایکشن، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے وچ از ایکول ان میگنیچیوڈ، ٹھیک ہے؟ جو میگنیچیوڈ میں ایکول ہے مگر اپوزٹ ان ڈائریکشن، مگر ڈائریکشن میں وہ اپوزٹ ہے، صحیح؟ میں پین لے لیتا ہوں یہاں سے۔ ایکشن اور ری ایکشن یہ دو یہاں چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ نیوٹن کا جو تھرڈ لا آف موشن ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایکشن کو اور ری ایکشن کو، مینس نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ڈیلز ود دی ریئیکشن آف باڈی وین اے فورس ایکٹس آن اٹ۔ جب بھی کسی آبجیکٹ کے اوپر فورس اپلائی ہوتی ہے تو اس کا جو ریئیکشن ہے اس کے کو ڈیل کرتا ہے۔ تو فورس جو ایکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جو ایکشن ہوتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہمارے پاس سامنے آتا ہے، تو اس چیز کو نیوٹن کا فرسٹ لا ڈیل کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ جو امیجز ہیں وہ میں نے لگا دیے سلائیڈ کے اوپر، اس کو میں باری باری سمجھاتا ہوں۔ ہر ایک کو میں نے باڈی اے اور باڈی بی، باڈی اے اور باڈی بی کے نام سے لیبل کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں لیٹ اے باڈی اے، ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی باڈی اے ہے، ہم اس کی کوئی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جہاں یہ ایک گن کی مثال ہے، یہ لے لیتے ہیں، اسے ہم نے باڈی اے کہا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے فرض کرتے ہیں کہ کوئی باڈی اے ہے، ایگزرٹ اے فورس آن این ادر باڈی بی۔ تو جب ہم اس کو فائر کرتے ہیں گن کو، تو اس میں سے جو بلٹ ہے اس کے اوپر گن کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو گیسز ہوتے ہیں ان کا اگنیشن ہوتا ہے، اور وہ ری ایکشن کے طور پر وہ وہاں سے گولی جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو کے نکلتی ہے، وہاں سے ان کا اس کا ایکسلریشن ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے باڈی بی کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ اب اس نے ایک فورس لگائی، وہ جو جب ٹریگر کو آن کیا اور یا ہم نے فائر کیا تو اس وقت ایک فورس اس کے اوپر جھٹکے سے لگی، تو اس کے اندر وہ جو مٹیریل تھا اس کو آگ لگی اور وہاں سے گولی جو ہے وہ باہر نکلی۔ تو یہ جو آبجیکٹ ہے، یہ باڈی ہے، اس نے ایکٹ کیا ری ایکشن کے طور پر۔ اس باڈی نے جب اس کے اوپر ری ایکشن لگایا تو کیا ہوگا کہ گن ریکوائل کرے گی، مینس پیچھے کو جھٹکا لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو جھٹکا ہے وہ ری ایکشن کے طور پہ ہوگا، اور بلٹ جو ہے بڑی تیزی سے آگے کو چلی جائے گی۔ اب اس میں یہ سمجھنا کہ یہ اسی سپیڈ سے کیوں نہیں پیچھے گئی گن، اور یہ گولی بہت زیادہ سپیڈ سے آگے گئی ہے، تو یہ آگے ہم مومنٹم میں مزید اس کو سمجھیں گے، کیونکہ میس کا بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا میس جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا میس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر ہم نے پکڑا ہوا ہاتھ میں، تو ہماری فورس جو ہے ہم نے ہاتھوں کو سے لگائی ہوئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک جھٹکا تو فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کو گن دور تک نہیں جاتی،
کیونکہ اس کا میس بڑا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ جو بلٹ ہے اس میں سے نکلتی ہے وہ ریئیکشن کے طور پہ یہاں سے نکلتی ہے. تو یہ ایک ایکشن ہے اور ایک ریئیکشن ہے. تو ہم نے کیا یہاں پڑھا کہ اب لیٹ اے باڈی اے ایگزرٹ اے فورس آن این ادر باڈی بی. فرض کرتے ہیں کہ ایک اے باڈی بی کے اوپر فورس ایگزرٹ کرتا ہے. دی باڈی بی ریئیکٹس، تو باڈی بی ایکشن کے جو ہم نے لیا اس کا ریئیکشن دیتی ہے اگینسٹ دس فورس، اس فورس کے اگینسٹ، اینڈ ایگزرٹ اے فورس آن باڈی. اور وہ جو بی باڈی ہے پھر وہ ریئیکشن کے طور پر اے کے اوپر فورس جو ہے وہ اپلائی کرے گی. جیسے ایک فٹ ہے، ہم پیدل چلتے ہیں جب، تو کیا کرتے ہیں کہ ہم ایکشن کے طور پر زمین کے اوپر اپنا پاؤں زور سے نیچے کو دباتے ہیں یا مارتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹیپ لیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا پاؤں نیچے سٹیپ کے طور پہ آتا ہے اسے ہم ایکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فٹ پشز ڈاؤن دی بیک. تو یہ جب اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب پش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، فلور اسے ریئیکشن کے طور پہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اوپر کی جانا، فلور پشز اپ اینڈ فارورڈ. جو فلور ہے یا جو باڈی بی ہے وہاں فلور کے طور پہ ہوگا، وہ ریئیکشن کے طور پہ فورس اپلائی کرے گا اور ہم آگے کی طرف چل پائیں گے، ٹھیک ہے. تو باڈی اے نے ایکشن کیا اور باڈی بی نے ریئیکشن کیا. یہ دونوں ایکول ان میگنیچیوڈز ہیں، جتنی فورس اس نے لگائی مخالف باڈی بی نے بھی اتنی ہی فورس لگائی، ٹھیک ہے، جو میگنیچیوڈ میں سیم ہے. اگر اس نے 5 نیوٹن فورس لگائی تو ریئیکشن کے طور پہ بھی 5 نیوٹن ہی لگی، ٹھیک ہے. لیکن اس کا دیکھیں یہ 5 جو ہے یہ نومیرک ویلیو یا میگنیچیوڈ ہے. پیچھے ہم نے ڈیفینیشن میں ایک لفظ میگنیچیوڈ پڑھا تھا، تو 5 اس میں اس کی میگنیچیوڈ ہے، نیوٹن فورس کے یونٹ ہیں. تو ڈائریکشن لیکن اپوزٹ ہے کیونکہ فورس ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. اس صورت میں بھی میگنیچیوڈ جو ہے وہ سیم ہوگی، مگر جو جس وقت وہ جرک لگے گا یا جب وہ ریکوائل ہوگی اس وقت ان کا جو ریئیکشن ہوگا یا ایکشن ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک تیسری مثال ہے سمجھنے والی کہ اس میں اگر ایک بوائے ہے وہ ایک بوٹ سے اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پش کرتا ہے بوٹ کے اوپر، یہ جو پاؤں ہے تو جیسے وہ پش کرتا ہے تو ایک ایگزرٹ کرتا ہے فورس کے اوپر، اس کے بوٹ کے اوپر، اس کے پاؤں کی پاؤں جو ہے ایک فورس ایگزرٹ کرتا ہے باڈی بی کے اوپر اور وہ آگے کو موو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے باڈی اے کہیں گے جو جس نے اس کے اوپر ایکٹ کیا، اور اس کو ہم باڈی بی کہیں گے جس نے اس کو ریئیکٹ کیا، جیسے کہ ہم نے اس میں مثال کے اندر پڑھا ہوا ہے. آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں، اے کو بی اور بی کو اے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیٹ اے باڈی اے ایگزرٹ اے فورس آن این ادر باڈی بی. کوئی بھی ایک اے جو باڈی ہے وہ بی باڈی کے اوپر فورس ایکٹ کرتا ہے اور باڈی بی جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اے کے اوپر سیم فورس کے ساتھ مگر اپوزٹ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے. دی فورس ایگزرٹڈ بائی دی باڈی اے آن بی از ایکشن فورس. اسے ہم ایک کا جو بی کے اوپر اسے ہم ایکشن فورس کہتے ہیں، جبکہ جو فورس اس کا اپوزٹ آتا ہے جو بی اے کے اوپر لگا رہے ہیں ان تینوں صورتوں میں اسے ہم ریئیکشن کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ لفظ یہاں غلط لکھا گیا، یہ ریئیکشن ہے، ریئیکشن، ٹھیک ہے، ریئیکشن فورس کے طور پر یہ آئیں گے. تو آپ کو ایکشن اور ریئیکشن کی سمجھ آ گئی. یہ نیوٹن کا یہ لا. آگے ایک اور چیز چھوٹی سی ہے جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایکشن اور ریئیکشن کا آپس میں تعلق کیا ہے. ایکشن اور ریئیکشن کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے. ریلیشن بٹوین ایکشن اینڈ ریئیکشن. یہ ٹوٹل کا مٹیریل جو ٹوٹل لیا ہے میں نے، یہ آپ کی بک کو سامنے رکھ کے لیا ہے اور آپ کی بک کو سامنے رکھ کے میں نے یہ ساری چیز بنائی ہے تاکہ کوئی ارریلیونٹ چیز آپ کو نہ پڑھنی پڑے اور آپ کو یہ ریلیونٹ چیز نہ پڑھے، ٹھیک ہے. جو 9th کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک ہے اس کو فالو کر کے یہ ساری چیز آگے بنائی ہے. اچھا، تو کہتے ہیں نیوٹن ہیز ایکسپریسڈ ایکشن اینڈ ریئیکشن. نیوٹن نے پیچھے ڈیفینیشن میں بھی کیا چیز کا ایکسپریشن لی دیا، ایکشن اور ریئیکشن کا، کہ کوئی چیز ایکٹ کرتی ہے تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک ریئیکشن آتا ہے جو ایکول ان میگنیچیوڈ ہوتا ہے بٹ ڈائریکشن میں اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایکشن از آلویز اکمپلشڈ بائی اے ریئیکشن فورس، ٹھیک ہے، اینڈ دی ٹو فورسز مسٹ آلویز بی ایکول اینڈ اپوزٹ. تو اس یہ وہی بات جو پیچھے ہے کہ ایکشن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ریئیکشن جب ایکٹ ہوگا تو ریئیکشن آئے گا، ٹھیک ہے، اور دونوں فورسز جو ہیں وہ ہمیشہ ایکول ہوتی ہیں اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں، مینس اس کا میگنیچیوڈ ایکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اٹ از ٹو ریممبر دیٹ ایکشن اینڈ ریئیکشن. یہ اس میں یہ ایک پوائنٹ نیا ہے جو سمجھنے والا ہے
اٹ از ٹو ریمبر دیٹ ایکشن اینڈ ریئیکشن ڈو ناٹ ایکٹ آن دی سیم باڈی. تو وہ دو الگ الگ باڈیز ہوں گی, ایکٹ کوئی اور باڈی کرے گا اور ریئیکٹ کوئی اور باڈی کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اٹ از ٹو ریمبر دیٹ ایکشن اینڈ ریئیکشن ڈو ناٹ ایکٹ آن دی سیم باڈی بٹ دے ایکٹ آن ٹو ڈفرینٹ باڈیز, ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ایکٹ کرے گا, ریئیکشن جو ہے وہ یہ اس کے اوپر کرے گا. تو ایکشن جس کے اوپر آئے گا وہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ریئیکشن کے طور پہ آئے گا. تو اس میں دو باڈیز کا انوالو ہونا ضروری ہے. جیسے ایک یہ بال ہے, وہ جب سٹرائک کرتی ہے اس کے ساتھ گراؤنڈ کے ساتھ, تو وہ اسی جگہ رک نہیں جاتی, ٹھہر نہیں جاتی, وہ کیا کرے گی کہ آگے کو موو کرے گی ریئیکشن کے طور پہ, کیونکہ اتنی ہی فورس اس کو ریئیکٹ کروائے گی اور وہاں سے وہ موو کر جائے گا آگے کا. تو اس کی جو بک کے اندر ڈیفینیشن لکھی ہے یہ اس کا تراشا میں نے لگایا ہے کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو گیا. اب آپ کی بک میں نے دو ایگزامپلس دی ہوئی ہیں, وہ میں جلدی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. پہلی ایگزامپل یہ ہے کہ کنسیڈر اے بک لیئنگ آن دی ٹیبل ایز شون ان دی فگر. ایک بک ہے جو ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ویٹ ہے بک کا وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہے, ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ٹیبل کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. وہ ایکٹ کر رہی ہے, صحیح ہے, یہ ایکشن ہے. تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ ریئیکشن یہ ہے کہ وہ جو ٹیبل ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں, اپ ورڈ ڈائریکشن میں, جیسے یہ آر ہے, صحیح ہے. تو وہ اپ ورڈ ڈائریکشن میں, تو ایک یہ ایکشن اور ریئیکشن کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے جس میں ہم یہ ایک بیلون ہے, تو اس میں ہم ایئر فل کریں, تو اگر فلڈ ایئر کو اگر ہم ریلیز کرتے ہیں, ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا ہوگا کہ وہ ریپڈلی وہ جو ایئر ہے وہ وہاں سے نکلے گی. جیسے ہی وہ نکلے گی باہر, تو یہ جو گیس ہے یا جو ایئر ہے یہ پش کرے گی اس کو نیچے کی جانب, اور ریئیکشن کے طور پر یہ جو بیلون ہے یہ آگے کو موو کرے گا, تیزی سے موو کرتا جائے گا جب تک اس میں سے ساری ہوا نہیں نکل جاتی. یہ جو راکٹ ہوتے ہیں یا راکٹ پرپلشن ہے جو زمین سے اوپر جاتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کا فنامنن ہوتا ہے. اس میں گیسز ہوتی ہیں, ہاٹ گیسز ہوتی ہیں, جو جن کا اگنیشن ہوتا ہے وہ جلتی ہیں اور وہ نیچے سے پش ہوتی ہیں, اور ریئیکشن کے طور پہ جو راکٹ ہے وہ اوپر کی ڈائریکشن میں, اپر ڈائریکشن میں تیزی کے ساتھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو ایگزامپل ہیں. ٹیک این ایئر فلڈ بیلون ایز شون ان دی فگر. وین دی بلون از سیٹ فری, جب بلون کو ہم فری کریں گے, دی ایئر ان سائڈ اٹ رشز آؤٹ اینڈ دی بلون مووز فارورڈ. ان دس ایگزامپل دی ایکشن از بائی دی بلون, اینڈ یہاں ایکشن جو ہے وہ بیلون کا ہے, ٹھیک ہے. دیٹ پشز دی ایئر آؤٹ آف دی اٹ وین سیٹ فری. دی ریئیکشن ایئر جو ہے وہ ریئیکشن کے طور پہ اس کو آگے کو موو کروائے گی, وچ اسکیپس آؤٹ فرام دی balloon acts on the balloon. It is due to this reaction of the escaping air that move the balloon forward. تو یہ آپ کا جو نیوٹن کا تھرڈ لا ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب چھوٹا سا ایک ٹاپک تو نہیں ہم نے آگے پڑھنا ہے, ہم نے اس کا نا میں نے بک کا ایک تراشا آپ کا لگا دیا یہاں, سیم جیسے بک کے اندر تھا وہ میں نے پورشن لے لیا. تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ٹینشن اینڈ ایکسلریشن ان اسٹرنگ, یہ ٹاپک ہے ٹینشن اینڈ ایکسلریشن ان اسٹرنگ. یہ اتنا ہی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اس کی جو اپلیکیشنز ہیں جس سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہیں وہ ہم آگے لے کے جائیں گے. یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, اور یہ آپ لوگوں نے ضرور پریپیئر کرنا ہے. پھر آپ کو میں ڈیٹیل سے اگلی جو میتھمیٹیکلی اس میں چیزیں ہیں وہ ڈرائیو کروانے والی ہوں پھر میں آپ کو کر کے دوں گا, ٹھیک ہے. ٹینشن ہے اینڈ ایکسلریشن ان اسٹرنگ, کہ اسٹرنگ کے اندر, اسٹرنگ مین رسی کے اندر تناؤ کیسے آتا ہے یا اس پہ ٹینشن کیسے پروڈیوس ہوتی ہے, کون سے عوامل ہیں جو ٹینشن پروڈیوس کرواتی ہیں, اور ایکسلریشن کیا ہوتی ہے. جب ٹینشن کی بات ہوگی تو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہوگی, جی یعنی زمین کی کشش کی وجہ سے جو ایکسلریشن ہے وہی صرف پروڈیوس ہوگی, صحیح ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں ڈائیگرام میں کنسیڈر اے بلاک سپورٹڈ بائی اے اسٹرنگ. ہم یہ ایک بلاک لیتے ہیں, یہ جو دکھایا گیا ہے, صحیح ہے. تو اسے ہم کیا کرتے ہیں, یہ بلاک لیتے ہیں یہ والا, اس بلاک کو ایک سٹرنگ کے ساتھ, ایک رسی کے ساتھ, ایک سپورٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا اپر اینڈ جو ہے اسٹینڈ سے فکس ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, جبکہ یہ جو بلاک کا ویٹ ہے یہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ویٹ ایک ایسی پراپرٹی ہے جو زمین کی کشش کی وجہ سے ہے, گریوٹی کے پل کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے. جتنا زیادہ گریویٹیشنل پل ہوگا اتنا زیادہ ویٹ ہوگا, صحیح. اب لیٹ
W be the weight of the block. ہم فرض کرتے ہیں کہ بلاک کا جو ویٹ ہے وہ W ہے. دی بلاک پلز دی اسٹرنگ ڈاؤن ورڈ بائی اٹس ویٹ. اس کے وزن کی وجہ سے اسٹرنگ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں وہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ویٹ نیچے کی جانب ہے. اس ویٹ کی وجہ سے اس رسی کے اندر ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے T, جس کی ڈائریکشن اوپر کی جانب ہوگی. اب جب ٹینشن کی ویلیو اور ویٹ کی ویلیو ایکول ہوں گی تب تک یہ اسٹیشنری حالت میں, ساکن حالت میں یا ایز اٹ از یہاں کھڑا رہے گا, یہاں رہے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم رسی کو توڑ دیتے ہیں فرض کریں بیچ میں سے, ٹھیک ہے, یا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے, ویٹ اگر بہت بڑا یہاں لگا دیتے ہیں تو یا رسی ٹوٹ جائے گی, مینس ٹینشن ختم ہو جائے گی, بالکل وہ بریک ہو جائے گی ایک حد تک ٹینشن کے بعد, یا سٹینڈ نیچے کی جانب آ جائے گا اور بہت زیادہ ویٹ ہے. تو مطلب کہنے کا کہ جب یہ برابر نہیں ہوں گی, دونوں ایکولس نہیں ہوں گے, ٹینشن اور ویٹ آپس میں ایکول نہیں ہوں گے, تو یہ ایسے اسٹیشنری حالت میں, ساکن حالت میں یا ایسے لٹکا نہیں رہے گا, یہ نیچے کی جانب گر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس ویٹ کی وجہ سے ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہے جس کی ڈائریکشن اپ ورڈ ڈائریکشن میں ہے. ٹھیک ہے, اپ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. دس کازز اے ٹینشن T ان دی اسٹرنگ. اس سے T جو ٹینشن ہے وہ اس میں کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی ویٹ W ہے بلاک کا, ویٹ آف دی بلاک پولز دی اسٹرنگ ڈاؤن ورڈ بائی اٹس ویٹ. اس ویٹ کی وجہ سے پل کو نیچے کھینچا ہوا ہے. دس کازز دی ٹینشن. اس کی وجہ سے ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے اس رسی کے اندر. دی ٹینشن T, یہ جو T ٹینشن کریٹ ہوئی ہے, ہم نے T کا نام دیا ہوا ہے, ان دی اسٹرنگ از ایکٹنگ اپ ورڈ. تو ٹینشن جو ہے وہ اپ ورڈ ڈائریکشن میں ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دی بلاک ایز دی بلاک از ایٹ ریسٹ, کیونکہ بلاک ریسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. دیئر فور دی ویٹ آف دی بلاک ایکٹنگ ڈاؤن ورڈ مسٹ بی بیلنس بائی دی اپ ورڈ ٹینشن T ان دی اسٹرنگ. تو یہ بیلنس ہوگا, مطلب ایک جیسا ہوگا, تو یہ ریسٹ میں ہوگا, ادھر اسٹیشنری ہوگا. Thus the tension in the string must be equal and opposite to the weight W of the block. تو یہ دونوں آپس میں ان کی میگنیچیوڈز تو ایکول ہیں. اب جیسے ہم نے پیچھے دیکھا فورسز کا نیوٹن کے تھرڈ لا میں, تو ٹینشن بھی ایک فورس ہے. ٹھیک ہے. اور ویٹ بھی ایک فورس ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دونوں کو لکھ سکتے ہیں کہ ٹینشن از ایکول ٹو W which is equal to فورس. ٹھیک ہے. یہ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں. صحیح ہو گیا. تو یہ آپ نے یہ والا ٹاپک بھی جو ہے یہ پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ جو ہے اس میں پلی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. صحیح ہے. تو کوشش کریں گے جتنا ہم پڑھتے ہیں اس کو ریوائز کریں. جو اس سے ریلیٹڈ کویسچنز ہیں وہ آپ مجھے گروپ میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں, یا میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو وہاں رپلائی دے دوں گا. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.